بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک ٹی وی سے رب نواز لودھرا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین گرامی، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پاکستان میں تیار کردہ شہپر 2 جنگی ڈرون کن صلاحیتوں کا حامل ہے۔ عرصہ دراز سے پاکستان کے پاس صرف ایسے ڈرون تھے جو صرف نگرانی کی غرض سے استعمال ہوتے تھے، مگر اب پاکستان کے اسلحہ ساز کمپنیوں نے کراچی میں جاری جنگی ساز و سامان کی نمائش آئیڈیاز 2022 میں پہلی بار جنگی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے ڈرونز پیش کیے ہیں۔ پاکستان میں 4 سال کے وقفے کے بعد اس نمائش کا انعقاد ہوا ہے، جس میں ملک کی تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے شرکت کی ہے۔ یہ نمائش 18 نومبر کو اختتام پذیر ہوگی۔ اس نمائش میں دیگر ممالک سمیت چین اور ترکی کی کمپنیوں کی شرکت واضح رہی۔ پاکستان میں لوگوں نے ڈرونز کا نام اس وقت سنا جب دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کے دوران امریکی ڈرونز نے پاکستانی سرحدی حدود میں مطلوب شدت پسندوں کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ پاکستان نے ڈرون ٹیکنالوجی میں باضابطہ طور پر پہلا قدم نگرانی کے لیے ڈرون بنانے کے میدان میں رکھا تھا، اور نگرانی کی غرض سے استعمال ہونے والے یہ ڈرونز ماضی میں ہونے والی آئیڈیاز نمائش میں بھی نظر آتے تھے۔ حکومت پاکستان کی دفاعی کمپنی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز کے CEO اسد کمال بتاتے ہیں کہ حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں واضح ہدایات تھیں کہ جن ٹیکنالوجیز کا انحصار بیرون ممالک پر ہے، ہم آہستہ آہستہ وہ تمام ٹیکنالوجیز پاکستان میں تیار کریں تاکہ زر مبادلہ بچایا جا سکے اور اس ٹیکنالوجی پر گرفت حاصل ہو جو دنیا سے ملنے میں مشکل ہوتی ہے۔ آئیڈیاز کی جو سن 2018 میں آخری نمائش ہوئی تھی، اس میں براق نامی سرویلنس ڈرون نمائش کے لیے پیش کیا گیا تھا، جس کا کام محض ویڈیوز بنانا اور ہائی ریزولیوشن تصاویر لینا تھا۔ اس کے بعد ہم نے اپنے اگلے منصوبوں پر کام شروع کیا۔ ہماری اپنی فوج کی بھی یہ ضرورت تھی کہ نہ صرف وہ ٹارگٹ کو دیکھ سکیں، گھیر سکیں اور اگر چاہیں تو اس کو تباہ بھی کر سکیں۔ اس کے بعد ہم نے ریسرچ کی اور شہپر 2 نامی ڈرون پر کام کیا۔ اسد کمال بتاتے ہیں کہ جب آپ کوئی ٹیکنالوجی اسمبل کرتے ہیں یا بیرون ملک سے لیتے ہیں تو اگر کچھ عرصہ بعد وہ ملک اس کو دینا بند کر دے تو آپ کی پروڈکٹ ادھوری رہ جاتی ہے اور آپ اسے نہ خود استعمال کر سکتے ہیں اور نہ برآمد کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کی جو بھی بنیادی ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان میں بنی ہے۔ پاکستان میں اس وقت پاکستان کا تیار کردہ فلیگ شپ ڈرون شہپر 2 ہے، جو پاکستان آرمی، نیوی، ایئر فورس کے فلیٹ میں شامل ہو چکا ہے اور حکومت پاکستان اب اس نمائش سے اس کو دوسرے ملکوں کو برآمد کرنے کی خواہش مند ہے۔ اسد کمال بتاتے ہیں کہ شہپر 2 1000 کلومیٹر تک پرواز کر کے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ سیٹلائٹ سے رابطہ کاری کر سکتا ہے، دن ہو یا رات، یہ کسی بھی وقت آپریشن میں کارآمد ہے، اور یہ اپنے ہدف کو لیزر بیم سے لاک کر کے اس کو میزائل کی مدد سے تباہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شہپر 2 کی حد رفتار 120 ناٹیکل میل ہے، جبکہ ٹیک آف سپیڈ 80 ناٹس سے لے کر 85 ناٹس ہے۔ اس کی کروز رفتار 80 سے 80 ناٹس ہوتی ہے۔ اس کا ریڈیس تقریباً 1050 کلومیٹر اور ڈیٹا لنک رینج 300 کلومیٹر ہے۔ یہ جنگی ڈرون دوران پرواز انجن دوبارہ سٹارٹ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ گلوبل ڈیفنس سولوشن ڈرونز کے علاوہ مصنوعات میں شاہپرون عقاب ڈرون سیریز بھی شامل ہے، جو مختلف فاصلوں، رفتار اور اسلحہ لے کر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
واضح رہے کہ پاکستان کے ڈرائیلی یعنی قبائلی علاقوں میں ڈرونز کو مقامی لوگوں نے ابابیل کا نام دیا تھا۔ پاکستان آرڈیننس فیکٹری میں ڈرونز کے شعبے کے سربراہ ریاض احمد نے ہمارے نمائندے کو بتایا کہ ابابیل سیریز کے یہ ڈرونز مقامی طور پر تیار کیے گئے تھے۔ یہ سارے ڈرون دن اور رات کے وقت آپریشن کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ابابیل ایک علیحدہ سیریز ہے، اس کا شاہپر 2 سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ابابیل 5 ڈرون میں وزن اٹھانے کی گنجائش 5 کلوگرام ہے۔ اس میں 2 مارٹر گولے لوڈ کیے جاتے ہیں، ایک مارٹر 61 mm اور دوسرا 81 mm کا ہے۔ یہ 30 کلومیٹر کی رینج میں کام کر سکتا ہے اور اس کی رفتار 45 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ یہ 1.5 گھنٹے تک فضا میں موجود رہ سکتا ہے۔ ابابیل V5 کو متعارف کرتے ہوئے ریاض احمد نے بتایا کہ یہ کسی بھی جگہ ورٹیکل ٹیک آف اور لینڈنگ کر سکتا ہے۔ یہ ہائی سپیڈ ڈرون ہے جو 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے اور 2 سے 3 گھنٹے تک کی نگرانی کر سکتا ہے۔ اس میں بھی 5 کلوگرام اسلحہ رکھنے کی صلاحیت موجود ہے، جس کو کہیں بھی ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ابابیل 10 ڈرون 10 کلوگرام وزن کا اسلحہ اٹھا سکتا ہے اور اس کی رینج 30 کلومیٹر ہے اور یہ 3000 میٹر کی بلندی تک پرواز کر سکتا ہے، جبکہ 1 کلومیٹر کی بلندی پر جانے کے بعد یہ انسانی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ ان تینوں ڈرونز کو ایک آپریٹر بھی چلا سکتا ہے۔ ریاض احمد نے بتایا کہ انہیں کنٹرول کرنے کے 3 آپشنز ہیں۔ پہلے میں ایک پورٹیبل یونٹ ہے جو کہیں سے بھی اڑان بھر سکتے ہیں۔ دوسرا ڈیول کنٹرول یونٹ ہے جس میں 2 آپریٹر ہوں گے، ایک فائرنگ کا کیمرہ کنٹرول کرے گا، دوسرا نقشے کی مدد سے ڈرون آپریٹ کرے گا۔ تیسرا آپشن سنگل یوزر کے لیے ہے جس میں ڈبل سکرین ہے، اس میں ایک پر کیمرہ کی فیڈ ہے اور دوسرے میں نقشے سے رہنمائی کی صلاحیت ہے۔ اس میں حفاظتی آپشن موجود ہے۔ پاکستان میں برفانی علاقے بھی ہیں تو صحرا بھی ہیں، سمندر اور میدانی علاقے بھی ہیں۔ گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشن کے CEO اسد کمال کہتے ہیں کہ جنگیں نہ موسم دیکھتی ہیں اور نہ علاقہ۔ پاکستان کی فوج کی ضروریات بہت سخت ہوتی ہیں اور ہمارے پاس منفی درجہ حرارت سے لے کر صحرا کے گرم درجہ حرارت تک کے علاقے موجود ہیں، لہذا ایسا کوئی جنگی ہتھیار یا اسلحہ جو ہماری افواج میں شامل ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا کی کسی بھی فوج میں شامل ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان ڈرونز کو شمالی علاقوں میں بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ان کو بارش اور صحرا میں بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ تجرباتی پرواز میں پاس ہو کر پاکستانی فوج کے فلائٹ میں شامل ہوتے ہیں۔ پاکستان آرڈیننس فیکٹری کے ترجمان سلمان خان بتاتے ہیں کہ نئی ٹیکنالوجی کی پیمائش یا آزمائش 2 طریقوں سے کی جاتی ہے، ایک یہ کہ ان ہتھیاروں کو استعمال کرنے والے کی ضروریات کیا ہیں اور دوسرا اسلحہ ساز دونوں مل کر اس کی ایویلیشن کرتے ہیں اور اس کا ٹیکنیکل